بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 کاموں کا خاص حکم دیا. 4 چیزوں کا فرمایا رمضان شریف میں, اور چاروں آسان ہیں. اللہ کے رسول صحابہ کو ترغیب دیتے تھے 4 چیزوں کی رمضان شریف, چاروں آسان. نمبر 1, رمضان شریف میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو کثرت سے. کلمہ شریف کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ, پڑھیں میرے ساتھ, پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سب مل کر ایک ساتھ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ شریف پڑھیں کثرت سے. نمبر 2, استغفار کی کثرت کریں. اگر نہیں کوئی بڑا استغفار یاد ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. یہ حضور علیہ السلام نے بتایا خاص عمل رمضان شریف کا. 2 چیزیں ہو گئی کتنی؟ ایک کلمہ شریف اور ایک استغفار شریف. اور پھر 2 چیزیں فرمایا جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو, کہ اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگو. جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو اور اللہ سے جنت کا سوال کرو. اور جب بھی جنت مانگا کرو, یہ دوسری روایت ہے, جب بھی جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا. اور اس کے ایک اور بات اس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں, بلکہ آپ سے کہہ دوں جب وہ دینے ہی والا ہے اور اس نے دینا ہی ہے تو پھر بڑی چیز مانگے, جنت مانگے اور جنت میں بھی رسول اللہ کا پڑوس مانگے. اے اللہ تیرے محبوب کے ساتھ ہمیں جنت عطا فرما, تیرے محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرما. اس لیے کہ مانگنا ہمارا کام ہے, پھر عطا تو اس کے کرم پر ہے. اور اس کے یہاں کمی کس چیز کی ہے؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ پوچھا تو گڑیا نے کہا کہ میں بتا دوں گی, لیکن شرط ہے اس کو پتہ بتانے کے عوض میں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی بھی جنت مان لے, اتنا تیرے لیے کافی ہے, میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے اے موسیٰ اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو, اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو. اندازہ فرمائے تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے ان کے پڑوس میں جنت مانگا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اگر ہم بھی محبوب کے پڑوس میں جنت مانگے کوئی بعید نہیں ہے, انشاءاللہ ضرور عطا کیے جائیں گے. اور میرے اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو 4 چیزیں, کلمہ شریف کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو, اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو اور جنت کا سوال کرو. سب مانگو, روزی بھی مانگو, بچے بھی مانگو, پوتے نوازے سب مانگو, گھر بھی مانگو, فیکٹریاں بھی مانگو, سب مانگو, لیکن یہ 2 چیزوں کو ضرور مانگنا, ایک تو جہنم سے بچنے کی دعا اور ایک تو جنت طلب کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں محبوب کے پڑوس میں جنت طلب کرے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم اتنے دنیا میں ڈوب گئے کہ روزے کی حالت میں بھی ہم صرف مال ہی مانگتے ہیں, ہم صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. اللہ کے بندو دنیا مانگو مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو, آخرت کا بھی کچھ بھلا طلب کر لو, آخرت بھی چاہو. اس لیے کہ اللہ جس کو جہنم سے پناہ عطا کر دے پھر انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا, اور اللہ جسے جنت کا مشتاق عطا کر دے پھر اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. بہت برکت والا مہینہ ہے, اس کا جس نے احترام کیا, جس نے تعظیم کی, جس نے اکرام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرماتا ہے. اور جو اس کی تعظیم نہ کرے, اکرام نہ کرے, ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ رمضان شریف میں انتقال کرتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے, فتنہ قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو ماہ رمضان شریف میں موت نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے اگر مال دیا ہے تو کوشش کرو زندگی میں ایک مرتبہ کوئی رمضان شریف حرمین شریفین میں گزارنے کی کوشش کرو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کچھ پیسہ اکٹھا کرو, نیت کرو اور کوشش کر لو کہ زندگی کا کم از کم ایک حرم محترم جو ہے, اللہ ایک رمضان شریف جو ہے حرم محترم میں گزارے. کیوں؟ اس لیے
कि अगर मक्के में रोजा रखोगे सुभान अल्लाह वहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर, अगर मक्का शरीफ में रोजा रखा 1 लाख और रमजान शरीफ में फिर 70, इसका मतलब ये है अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मक्का शरीफ में 1 रोजा रखना कुर्बान जाए 70 लाख रोजा रखने का सवाब के बराबर है। इसलिए अल्लाह अगर तौफीक दे तो नियत कर ले, ज़हन बना ले, अल्लाह अकबर। और फिर मदीने मुनव्वरा में माह रमजान शरीफ की बहारों का क्या कहना, अल्लाह अकबर। अगर जिंदगी का खूबसूरत माह रमजान कहीं नजर आया तो वो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में नजर आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह हर मुसलमान को मंजर दिखाए, क्या मजे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम सामने जलवागर है, दस्तरखान लगे हुए हैं, कोई रो रहा है, कोई आग बुका कर रहा है, कोई तस्बीह और तहलील में मसरूफ है, और अनवार की जो बारिश होती है उसका तो बयान ही नहीं है। जब आम दिनों में वहां का कोई बयान नहीं हो सकता तो माह रमजान शरीफ की बहारों का क्या। इसलिए अल्लाह अगर तौफीक दे तो अभी से ज़हन बना लो, वालिदैन हयात है तो कोशिश करो उनके साथ, अगर बाल बच्चे हैं तो नियत कर लो उनके साथ। इसलिए कि नियत करना अपना काम है और नियत की लाज रखना अल्लाह के करम पर है। और अगर नियत कर ली सच्ची और अगर हाजिरी ना भी हुई तो कम अज कम अल्लाह नियत का सवाब जरूर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए माह रमजान शरीफ का खास एहतमाम करें, सहरी का, सहरी में तहज्जुद का, इसी तरीके से। और फिर ये बात भी याद रखें, आका अलैहि सलाम फरमाते कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको रोजे में भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे जिनको रोजे में भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं, वो भूखे प्यासे रहते, सिर्फ कुछ नहीं मिलता उनको। क्यों? आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते कि रोजा ढाल है, ढाल, और इस ढाल में सुराख करने वाली, डैमेज करने वाली जो चीज है वो झूठ है, झूठ। यानी जब रोजा रखो झूठ से बचो, रोजा रखो गीबत से बचो, रोजा रखो चुगली से बचो, रोजा रखो बदनिगाही से बचो, रोजा रखो झगड़े फसाद से बचो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा रखने के लिए, फरमाया सब रोजा रखो जब तक मैं ना कहूं कोई कुछ खाएगा पिएगा नहीं, कोई इफ्तार नहीं। ऐसे में एक सहाबा आए और उन्होंने बताया कि हमारे घर की औरतों ने भी रोजा रखा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उनको तलब किया और तलब करने के बाद मेरे आका ने उनसे फरमाया उल्टी करो। अगर माएं और बहनें भी सुन रही है तो उनकी भी तवज्जो चलो और आपकी भी। देखो दिन भर भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, बज़ाहिर कितनी छोटी गलती है लेकिन ये कितना बड़ा वबाल है। लोग तो इसको छोटी समझते, छोटी है नहीं। गीबत तो जिना से भी बढ़ पड़े ना, जिना से बुरी चीज है गीबत। तो वो 2 औरतों से अल्लाह के रसूल ने उल्टी करो, उन्होंने उल्टी की तो उसमें गोश्त निकला। हालांकि उन्होंने गोश्त खाया नहीं था, उन्होंने गोश्त नहीं खाया था, लेकिन उल्टी करने पे गोश्त निकला। वो हैरान हो गए, इन्होंने कुछ खाया नहीं, गोश्त कैसे निकल रहा है। तो जब परेशान हुए तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया क्या तुम लोगों ने किसी की गीबत नहीं की? ये गीबत का असर है, क्योंकि जो गीबत करता है वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है गीबत करने वाला। अल्लाह अकबर। गीबत करने वाला अपने मरे हुए भाई का गोया के गोश्त खाता है। लोग कहते हैं हजरत हम तो अंडे से बचते हैं, मछली से बचते हैं, गोश्त से बचते हैं। हमने कहा क्यों? कहा ताकि अमल में पावर पैदा हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोश्त और अंडा मछली खाना उतना नुकसान नहीं है अमाल के लिए जितना गीबत करना नुकसान है। अंडा खाने से तो बच गया, मरे हुए भाई का गोश्त खाने से कब बचेगा? अंडा खाने से तो बच गया, मुर्दा भाई का गोश्त खाने से कब बचेगा? दिन भर खाने पीने से फ्रिज भरी पड़ी हुई है, किचन भरा पड़ा हुआ है, अच्छी अच्छी सब्जियां नहीं खा रहे, फल नहीं खा रहा, और गीबत करके क्या खा रहा है? रोजे में मरे हुए भाई का गोश्त। आप अंदाजा फरमाएं। तो अपने रोजों को जाया मत करो, गीबत से बचो, चुगली से बचो, झगड़े से बचो, बदनिगाही से बचो, बुरा सुनने से बचो।
اس لیے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے۔ اور کیا کان کا روزہ یہ کہ کوئی برائی نہ سنو، آنکھ کا روزہ یہ کہ کوئی برائی نہ دیکھو، زبان کا روزہ یہ کہ زبان سے کوئی برے جملے نہ کہو۔ اچھا کچھ لوگ اتنے پارسا ہے بیچارے کہ ساری غیبت کرنے کے بعد کیا کہتے بتائے، استغفر اللہ، توبہ توبہ، میں غیبت کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ واہ، آپ کے نام بدلنے سے بات بدل جائے گی۔ ارے غیبت تو وہی ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیبت فرما دیا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، ارے بھائی اس میں وہ عیب ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہ کوئی غیبت تھوڑی ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے عیب ہے وہ بیان کرنا ہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب نہ ہو اور تم بیان کرو تو پھر غیبت نہیں بلکہ توبہ ہے۔ کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کی ایسی بات بیان کرنا کہ اگر وہ موجود رہے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر یہ کہہ دیا نا کہ اس کی آنکھ تو چھوٹی تھی، یہ بھی غیبت ہے، اس کی آستین تو لمبی تھی، یہ بھی غیبت ہے، بہت دیر ہوشیار سمجھتا اپنے آپ کو، یہ بھی غیبت ہے، اس کے منہ سے تو بدبو آتی ہے، یہ بھی غیبت ہے، اس کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ اس لیے غیبت کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کیا کرو، اور خاص طور پر اپنے روزوں کو برباد نہ کرو، زبان پہ کنٹرول کرو۔ بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا، روزہ رکھو، جاگ رہے ہو، تلاوت کرو۔ لوگوں کا یہ بھی حال ہے کہ انہیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے۔ بزرگوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھا ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا۔ مرنے سے پہلے قرآن شریف سیکھ لو۔ بلکہ میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، ایک اچھے حافظ جی کے پاس صرف مہینہ بھر چلے جاؤ گے، 3 4 5 پارے اگر وہ آپ کو صحیح پڑھا دیں گے، دوسرے تمام پارے آپ خود ہی پڑھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو۔ اس لیے کہ 4 5 پارے اگر اچھے سے پڑھ لو تو پورا قرآن خود ہی پڑھنے کے قابل ہو جاؤ۔ قرآن پڑھنے کا اصول جان لو، قرآن پڑھنے کا طریقہ جان لو۔ جیسے آپ ہر کتاب پڑھنے تھوڑی سیکھنے جاتے ہیں، آپ نے اردو پڑھنے کا قاعدہ سیکھ لیا، انگلش پڑھنے کا قاعدہ سیکھ لیا، ہر چیز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح قرآن پڑھنے کے قواعد سیکھ لیجئے، آپ بالکل قرآن مکمل پڑھنے لگ جائیں گے۔ رمضان شریف کے مہینے کا اس کا بھی فائدہ اٹھا لو، روزانہ کسی اچھے حافظ جی کے پاس 1 گھنٹے کا وقت نکال کر کے دو اور 4 5 پارے اچھے سے پڑھنا سیکھ لو۔ دیکھیے وقت نکالنے پر ہوگا۔ ہم نے کمپیوٹر سیکھا، ہم نے موبائل سیکھا، ہم نے کاروبار سیکھا، ہم نے تجارت سیکھا، بہت کچھ سیکھا، قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیجیے۔ قرآن کی برکتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کی برکتیں ہیں اور بہت برکتیں ہیں۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فتاوی رضویہ شریف میں ایک روایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ کریں اور فرمائے قرآن کیا چیز ہے؟ ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مومنوں یہ حضور کے امتی ہونے کا صدقہ ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دے۔ گنہگاروں کو حکم ہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اب جب فرشتوں کو، ہر فرشتے کو قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں تو پھر فرشتے کرتے کیا ہیں؟ فرشتے اس کرتے مولا جب ہمیں تو نے قرآن پڑھنے کی، جن کو اجازت نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ مولا ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم قرآن کی لذت کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے جو بندے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور قرآن کی لذت کو حاصل کرو۔ اندازہ کریں یہ قرآن ہے، فرشتے لذت قرآن کی حاصل کرنے کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والوں کے منہ پر منہ رکھنے کے لیے آتے ہیں، فرشتوں کا نطق ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ نہیں قرآن پڑھنا آتا، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، ہاتھ میں تسبیح رکھ لو، کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ میں تسبیح رکھ لو، بٹن والی تسبیح تو آسان ہے، چھپی ہوئی بھی رہتی ہے، اور کسی سے یار گناہ کرنے میں شرمانے کی بات ہے، نیکی کرنے میں کوئی تھوڑی شرمانا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ میں تسبیح رکھنا ریاکاری ہے، ریاکاری ہاتھ میں تسبیح رکھنا نہیں ہے،
ہاتھ میں تسبیح کا تعلق ریاکاری سے نہیں ہے، ریاکاری کا تعلق دل سے۔ اگر آپ دل میں یہ سوچتے ہیں معاذ اللہ کہ لوگ مجھے تسبیح پڑھتا دیکھ کر کے بڑا متقی پارسا سمجھے تو یہ ریاکاری، اور اگر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ یہ بھی نیت ہے کہ چلو لوگ دیکھیں گے تو 4 لوگ مجھے دیکھ کے بھی تسبیح پڑھیں گے، تو بلکہ اللہ اس کا ثواب تمہیں اور عطا فرمائے گا، کیونکہ جتنوں نے آپ کو دیکھ کر ہاتھ میں تسبیح لے لی ان کو تو ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کمی نہیں ہے، مگر اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ ہاتھ میں تسبیح، بات چیت سے پرہیز کرو، کم سے کم گفتگو کرو، روزے میں جتنی کم گفتگو کرو اتنا اچھا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا ایسا نہیں کہ بات ہی بند کر دو، ہمارے یہاں چپ کا روزہ نہیں ہے، بقدر ضرورت بات کرو، فضول بات سے بچو، ٹی وی دیکھنے سے بچو، بلکہ ایک بات یہاں اور بھی عرض کر دوں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں روزے میں اتنے نیک ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹی وی چینلوں پر ہی مصروف ہو جاتے ہیں، اور پڑوس کے ملک میں سے یہ وبا آ گئی ہے، رمضان شریف کے پروگرام کے نام پر اب تو اینکر اور لڑکیاں میک اپ کر کے بیٹھتی ہیں بالکل افطار کے قریب، اور ان کے ساتھ لوگ بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکھنا۔ کتنے مقدس وقت میں آپ ایک میک اپ کر کے آنے والی لڑکی کے ساتھ حالت روزہ میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے، سوچئے صحیح، اور لوگ اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ علماء کے بیانات ضرور سنیے، اس کا ایک وقت ہو، لوگ بالکل عبادت کے دعا کے ٹائم میں استغفار کے ٹائم میں ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے، تو ایسا مت کیجئے، خاص طور پر افطار کے وقت میں اپنے بچوں کو بیوی کو سب کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھو، اور ہو سکے تو گھر کا کوئی فرد دعا کرے اور اس کی دعا پر سب لوگ آمین کہیں۔ اب آپ سوچیں گے مجھے تو دعا کرنا نہیں آتی، پھر آپ اکیلے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے یہاں الفاظ کے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھے جاتے، اللہ کے یہاں اردو ادب کے معاملات چیک نہیں کیے جاتے، یہاں تو دل کا معاملہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کی آواز جو نکلتی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اپنی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے اور اپنے لیے مانگیے، تمام مومنین کے لیے مانگیے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی مومن کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا ایسا ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا کا مقام ہے، ویسے ہی مسلمانوں کے پیٹھ کے پیچھے ان کے لیے دعا کرنے کا مقام ہے۔ اور حضرت ام دردہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی مومن کے پیٹھ پیچھے تم دعا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتہ تم پہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ یوں عرض کرتا ہے مولا یہ اپنے مومن بھائی کے لیے جو مانگ رہا ہے یہ نعمت تو اس کو عطا فرما، یعنی تم اپنے مسلمان کے لیے دعا کرتے ہو اس وقت فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو خاص طور پر افطار کے وقت دعا، سحری کے وقت دعا، اور دعا میں گڑ گڑاؤ، رونے کی کوشش کرو، آنسو نکالنے کی کوشش کرو، اور اگر آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لو، رونے جیسی صورت بنا لو، اس لیے کہ اچھوں کی ادائیگی اچھی ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے آداب یہ ہے اول درود شریف پڑھے، آخر درود شریف پڑھے اور بیچ میں دعا کرے، اس لیے کہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بغیر درود کی دعا ایسے ہی ہے جیسے بغیر پر کا پرندہ، بغیر پر کا پرندہ کیا اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا، اسی طرح بغیر درود کی دعا کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس لیے اول درود پڑھو، آخر درود پڑھو، دعا درود کبھی مردود نہیں ہوگا، درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے، تو اول کا درود بھی قبول ہوگا، آخر کا درود بھی قبول ہوگا، تو انشاءاللہ بیچ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اور دعا کے اندر یہ آیت ضرور پڑھا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ دعا کر لی اس نے سب کچھ مانگ لیا اور اللہ اس کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے جو یہ آیت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ آیت بھی یاد کر لیں، اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ یاد کر لیں، پوری سورہ فاتحہ الحمد کی سورت یاد ہے، اس کو بھی دعا کی نیت سے پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا وہ جس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ اس کو مانگنے سے سوا عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارے اکثر اہل سنت میں کہتے ہیں نا الفاتحہ، جب کہتے ہیں
تو اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں اللہ یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے. حالانکہ پہلے جب الفاتحہ کہا جائے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، دعا کی نیت سورۃ الفاتحہ پڑھیں. بلکہ حضور سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے، بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام میں ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر کرے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، 3 بار اس کی تکرار کرے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر پوری سورت پڑھے اور غیر المغضوب علیہم پر جب آخر میں پہنچے تو پھر کہے ولا الضالین پر پہنچنے کے بعد کہے آمین 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 3 بار. سلسلہ چشتیہ میں اس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں جس نیت سے پڑھو گے تمہارے دل میں جو نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا.